ویلکم بیک۔ مارچ کے مہینے میں پاکستان کے سب سے بڑے تعمیراتی گروپ بحریہ ٹاؤن نے کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں اپنے سب سے بڑے کمرشل منصوبے کے حوالے سے کراچی کی شہری حکومت سے اجازتیں حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس مقام پر ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی لاگت سے اپنی مدد آپ کے اصول پر 2 فلائی اوورز اور 1 انڈر پاس بنائے گا تاکہ اس علاقے سے ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا جب کوئی نجی گروپ اپنے سرمایہ سے انفراسٹرکچر کا کوئی منصوبہ تعمیر کرنا چاہتا ہے جس کی بنیادی ذمہ داری شہری حکومت کی تھی، لیکن اس موقع پہ کیونکہ شہری حکومت کام نہیں کر سکی، بحریہ ٹاؤن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کراچی کے کلفٹن کے اس علاقے میں 2 فلائی اوورز اور 1 انڈر پاس بنائے گا۔ اس سلسلے میں تمام ضروری جو اجازتیں تھی شہری حکومت کی وہ حاصل کرنے کے بعد یہ منصوبہ تیزی سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد کراچی کے ڈی ایچ اے نے اس سلسلے میں مقدمہ دائر کیا اور سندھ ہائی کورٹ میں اس مقدمے کے دائر کرنے کے نتیجے میں ابتدائی طور پہ اس منصوبے کے خلاف اسٹے آرڈر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ منصوبہ اچانک رکا تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور بینچ نے اس اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کر دیا تھا، جس کے بعد یہ منصوبہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ اسی پہلی بینچ پہ یہ معاملہ گیا جہاں پر اس کے خلاف فیصلہ دیا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے، جس کے بعد 30 اپریل کو بحریہ ٹاؤن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی مدد آپ کے اصول پر کراچی کے یہ 2 فلائی اوورز اور 1 انڈر پاس بنا رہے ہیں، اس منصوبے کو وہ ترک کر دیں گے۔ لیکن اسی دوران تقریباً 40 دن کے دوران کمال کام کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن نے تقریباً آدھے سے زیادہ یہ منصوبہ مکمل کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ نے اپنے ناظر کو بھیجا تھا اور گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اس کی رپورٹ حاصل کرنی تھی، جو آج سندھ ہائی کورٹ پہ اس مقدمے کے دوران ہائی کورٹ کے ناظر نے پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ اس دوران تقریباً 52% کام اس منصوبے پہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ آدھے سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا کہنا ہے کہ اگر اسے اجازت ہوتی تو اگلے 2 ماہ میں وہ اس منصوبے کو مکمل کر لیتا اور کراچی کو ایک انتہائی قلیل مدت کے اندر 2 فلائی اوورز اور 1 انڈر پاس بن جاتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر آدھے سے زیادہ تعمیر شدہ یہ منصوبہ موجود ہے اور یہ پورا علاقہ اس وقت معطل ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا ابتدائی طور پہ وعدہ تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں ان دونوں فلائی اوورز کو اور انڈر پاس کو تکمیل کر کے ٹریفک کے لیے کھول دے گا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی یہ فلائی اوورز پہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ اس کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے اور پورا علاقہ کھدا ہوا ہے، کانکریٹ یہاں پہ موجود ہے اور آدھے بنے ہوئے فلائی اوورز اور انڈر پاس اس وقت ایک باقاعدہ ایک عبرت کا نشان بنے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ اس علاقے پہ رہنے والوں کے لیے، اور وہ مکین جو کہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ آج ناظر کی جو رپورٹ پیش کی گئی جس پہ اس منصوبے کے حوالے سے اہم معلومات کورٹ کے سامنے رکھی گئی، اس کے خلاف ڈی ایچ اے نے اعتراضات داخل کیے ہیں اور اب سندھ ہائی کورٹ کی اس بینچ نے اس سلسلے میں موقع دیا ہے 16 جولائی کو اس سلسلے میں اگلی سماعت ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ انڈر پاس اور فلائی اوورز پہ کام شروع ہوتا ہے یا اس سلسلے میں عدالت کچھ اور فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن پہلی بار کوشش کسی بھی نجی گروپ کی جانب سے کہ وہ شہریوں کی بھلائی کے لیے انفراسٹرکچر کا اتنا بڑا منصوبہ کرے اور پھر وہ منصوبہ شروع ہو اور رک جائے، اور اس پوری صورتحال میں شہریوں کا جو حشر ہے اور اس علاقے کے کاروباریوں کا جو حشر ہے وہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے، اور شہر کراچی پہ اس وقت یہ منصوبے آدھے بنے ہوئے اس پوری صورتحال میں شہریوں کی پریشانی کو کئی گنا ملٹیپلائی کر رہے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں، اور جبکہ عید قریب آنے والی ہے جس کی وجہ سے اس پورے علاقے میں جو ایک بہت بڑا کاروباری مرکز بھی ہے اور یہاں پہ اور دوسری دکانیں شو رومز وغیرہ ہیں، وہ تمام لوگ شدمت کا بھی شکار ہیں اور وہ اب بھی حسرت سے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ 16 جولائی کو اس سلسلے میں سماعت ہوگی۔ لیکن بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں دہشت گردی کے واقعات، اس پہ طالبان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اب پولیس مقابلے ہوتے ہیں جس میں تواتر سے دہشت گردوں کو طالبان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے قبل جو معاملات تھے اس میں دہشت گرد حاوی نظر آتے تھے، خاص طور پہ وہ کراچی کے ڈاکٹرز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ دکھائیں گے آپ کو کمرشل بریک کے بعد۔
آپریشن ضرب عزم کے شروع ہونے کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف بڑی کارروائی ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی کارروائی اس وقت کراچی میں بھی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ اب اس میں تیزی آئی ہے اور روزانہ خبریں آتی ہیں، پولیس چھاپے مارتی ہے اور مزاحمت کی صورت میں ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے، جس میں دہشت گردوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم آگے دیں گے پروگرام میں۔ اس سے پہلے جب صورتحال اس کے برعکس تھی، دہشت گرد حاوی نظر آتے تھے اور اس موقع پہ خاص طور پہ دہشت گردوں کا نشانہ کراچی کے ڈاکٹرز بنتے تھے، چاہے ان سے بھتہ خوری کے حوالے سے دھمکیاں ہوں، ان کو ٹیلی فون کالز ہوں یا پرچیاں بھیجی جائیں، یا یہ کہ فرقہ وارانہ بنیاد پر ان کو دہشت گرد نشانہ بناتے ہوں۔ یہ صورتحال اب ماشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک بھیانک باب تھا جو پچھلے کئی مہینوں جاری رہا۔ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک خصوصی تحقیقاتی رپورٹ جو ہمارے نمائندے سید عارفین نے ترتیب دی۔ 27 جون کو گلبہار کے علاقے میں ڈاکٹر شرافت علی کے کلینک پر فائرنگ کی گئی۔ واقعے میں ڈاکٹر شرافت علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کراچی میں ڈاکٹروں کا قتل معمول بن گیا ہے۔ شہر قائد میں ڈاکٹرز کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ سن 1995 سے شروع ہوا۔ ملک بھر کے ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA کے مطابق کراچی میں 1995 سے 2014 کے دوران 120 مختلف ڈاکٹروں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران 28 ڈاکٹروں کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ وجوہات مختلف ہیں، جس طرح سیکٹرین جو ہے ہمارے پاس پرابلم، تو اس میں ڈاکٹرز بھی اس میں پھر آ جاتے ہیں، شیعہ یا سنی یا واٹ ایور جو بھی ہے۔ اس طرح اور پولیٹیکل موٹیو بھی ہوتا ہے اور پرسنل پرابلمز بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ڈاکٹرز کی جو کلنگ ہوئی ہے وہ سیکٹرین اس پہ زیادہ ہوئی ہے۔ سن 1995 میں 8، سن 1996 میں 6، سن 1997 میں 13، سن 1998 میں 4، سن 1999 میں 7، سن 2000 میں 6، 2001 میں 13، 2002 میں 7، 2003 میں 2، 2004 میں 3، 2010 میں 8، 2011 میں 4، 2012 میں 11، 2013 میں 17 اور 2014 میں 11 ڈاکٹرز کو قتل کیا گیا۔ مارے گئے ڈاکٹرز میں اپنے شعبے کے نامور اسپیشلسٹ بھی شامل تھے۔ سید شرافت علی جن کو ابھی جمعے کے دن قتل کیا گیا، تو ان کی میٹنگ کی ہم کر رہے تھے، ایک کنڈولنس میٹنگ، تو اس کے اوپر کچھ ڈاکٹر ایسے تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب اگر ڈاکٹر یہ سوچنے لگے کہ اب ہم اپنی باری کا انتظار کریں تو اس سے سمجھ لیجیے کہ گریوٹی آف سچویشن کیا ہے۔ خوش قسمتی سے 2005 سے 2009 تک ڈاکٹرز دہشت گردوں سے محفوظ رہے اور اس دوران کراچی میں کسی ڈاکٹر کو قتل نہیں کیا گیا۔ قاتل ہی نہیں، ڈاکٹرز بھتہ خوروں کے نشانے پر بھی ہیں۔ PMA ہاؤس میں قائم رپورٹنگ روم میں صرف 2 ماہ میں PMA کو مختلف ڈاکٹروں کی جانب سے بھتے کی 30 تحریری شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ 40-50 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں، کسی نے مجھے فون کیے، کسی نے ہمارے دوسرے دوست ڈاکٹر ہیں ان کو فون کیے، بھائی یار مجھے ملی ہے لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں، میں کمپلین وہ کر لوں گا۔ اور بہت سارے ڈاکٹر ہمارے ایسے ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کر کے، اور وہ جو اماؤنٹ آف منی ہوتا ہے، اگر انہوں نے 5 لاکھ مانگے تو انہوں نے 1 لاکھ روپے میں سودا کر کے اور ان کا بندہ آیا 1 لاکھ روپے دیا۔ دوسری جانب کراچی پولیس کے سربراہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر بھتے کی شکایات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جو ڈاکٹرز کو ای میل آتی تھی ساؤتھ افریقہ سے، تو وہ بھی ابھی اس کی ایکٹیویٹی بھی ابھی زیادہ نہیں ہے، اور پلس ابھی ہم نے اپنے طور پہ یہاں پہ ایکسٹورشن سیل کو بھی ایکٹیو کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹرز کی شکایت کم ہے۔ دہشت گردوں کے نشانے پر ہونے کے باوجود ڈاکٹرز اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن حکومت سندھ نے آج تک اس برادری کے ساتھ ہونے والی دہشت گردی پر کوئی بیان جاری نہیں کیا، نہ PMA سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی ڈاکٹر کے قتل پر اس کے لواحقین کو معاوضہ ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی کے کئی دورے کیے، لیکن ڈاکٹروں کی درخواست کے باوجود ملنے کا وقت نہیں دیا۔ کہ ہم اگر ہڑتال پہ جاتے ہیں یا ہم اگر اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں یا ہم اپنے اسپتالوں میں تالا لگا دیتے ہیں، سفر کون کرے گا؟ وہ دہشت گرد تو سفر نہیں کریں گے، سفر تو وہ کریں گے کہ جو غریب مریض وہاں آتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے غریب مریض آتے ہیں، تو اس سے غریب غربا کا جو نقصان ہوگا تو وہ مطلب اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ صورتحال انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے اور ڈاکٹرز ملک چھوڑ کر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کونسل اب تک 7000 ڈاکٹرز کو گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹس جاری کر چکی ہے۔ ڈاکٹروں کو بیرون ملک جانے کے لیے یہ سرٹیفکیٹس حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔
ایک ڈاکٹر کے قتل سے صرف اس کا خاندان ہی نہیں بلکہ سینکڑوں دیگر خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مزید کتنے خاندان اس آگ کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، حکومت کو کوئی فکر نہیں۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین مرسلین احمد کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ ستمبر سے اس سلسلے میں گزشتہ ستمبر سے جب کراچی آپریشن شروع ہوا، پولیس اور رینجرز کارروائیاں ضرور کر رہی ہیں لیکن مجموعی طور پر صورتحال بہتر نہیں ہوئی تھی، لیکن اب دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ ماہ 15 جون کو آپریشن ضرب عزم کی شروع ہونے کے بعد کراچی میں اب بھرپور کارروائیاں ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف رینجرز اور پولیس بڑی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ روزانہ خبریں آتی ہیں مقابلوں کی جو پولیس اور یا رینجرز ان دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج بھی کراچی کے سائٹ کے علاقے میں ایک پولیس کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سے تھا۔ اس سلسلے میں مسلسل کارروائیاں ہیں۔ کل کی کارروائیوں میں 3 کالعدم تحریک طالبان کے لوگ ہلاک کیے گئے تھے۔ 6 جولائی کو بھی 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے اور اس سے پہلے 3 جولائی کو 5 طالبان کے دہشت گرد ہلاک کیے گئے تھے۔ مزید دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی خبریں 15 جون سے مسلسل آ رہی ہیں اور اب تک 30 سے زائد دہشت گردوں کو یا انتہا پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے کراچی میں مختلف مقابلوں میں۔ آج کی صورتحال اور مجموعی طور پر 15 جون کے بعد جو دہشت گرد کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ افضل ندیم ڈوگر۔ افضل، بتائیے گا یہ 15 جون کے بعد سے جس قسم کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کا احاطہ دیجیے ہمیں ایک۔ کامران صاحب، جو 5 سپٹمبر کو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا اس میں ابھی پچھلے کئی ہفتوں سے کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ خاص طور پر اگلی شمالی وزیرستان میں وہاں پر جو آپریشن سٹارٹ ہوا اس میں ممکنہ طور پر کراچی میں خدشات تھے کہ ان کی ایکٹیویٹیز یہاں بڑھ جائیں گی۔ پولیس کو الرٹ کیا گیا، رینجرز کو الرٹ کیا گیا اور ان علاقوں کو خاص طور پر فوکس کیا گیا جہاں پر کالعدم تنظیموں کے جو نیٹ ورک ہیں، خاص طور پر کالعدم تحریک طالبان کے حوالے سے جو قائد آباد کے علاقے ہیں، منگو پیر کے علاقے میں، بلدیہ ٹاؤن کے علاقے یا دیگر علاقے میں 13 سے 14 آبادیاں ایسی ڈسکلوز ہوئی تھیں جہاں وہاں پر کافی انہوں نے سختی کی، خفیہ نیٹ ورک پھیلایا۔ پاکستان رینجرز نے ان علاقوں میں کافی ٹیک اوور کیا، جو پولیس کی مدد بھی لی ہے، تاہم ان علاقوں میں آپریشن جو ہے وہ پچھلے تقریباً کافی دنوں سے تیزی سے وہ ہو رہا ہے اور ابھی حال ہی میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً 2 ہفتے کے دوران کافی تیزی آئی ہے اور اس میں پولیس مقابلے بھی ہو رہے ہیں، اس میں بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور کالعدم تنظیموں کے جو ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر چھاپے مار کر رینج پولیس کی نفری جو ہے وہاں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر ہمارے ساتھ۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا فٹ بال کا عظیم الشان ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ آج سے سیمی فائنل شروع ہو رہے ہیں اور اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد برازیل کا جرمنی سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ پوری دنیا اس کے انتظار میں ہے اور پاکستان میں بھی انتظار ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کے لیاری میں جو کہ مختلف حوالوں سے مشہور رہا ہے، وہاں پہ اس وقت صرف فٹ بال مینیا ہے اور لیاری میں اس وقت ایک منی برازیل بھی نظر آتا ہے۔ لیاری والے برازیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اچھی سی رپورٹ کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس بات سے قطع نظر کہ اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں کس جگہ پہ کیا وقت ہوگا، لیکن لوگ جاگیں گے یا اگر وہ دن کا وقت ہے تو وہ مصروف ہو جائیں گے۔ دنیا فٹ بال کا عظیم الشان ٹورنامنٹ ورلڈ کپ فٹ بال، اس کے سیمی فائنل کا آغاز ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد برازیل اور جرمنی کا مقابلہ ہونے والا ہے اور اس کے دیکھنے کے لیے پوری دنیا اس وقت تیاری کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس سلسلے میں جوش و خروش ہے اور ظاہر ہے کہ برازیل میں جوش و خروش کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں اگر مقابلے کی فضا نظر آتی ہے تو وہ جگہ جس کی شاید برازیل والوں کو علم بھی نہ ہو وہ ہے کراچی کا لیاری کا علاقہ۔ کراچی کا لیاری کا علاقہ ہمیشہ سے فٹ بال کے مداحوں کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، گو کہ اس کی مشہوریت یا تشہیر مختلف حوالوں سے حالیہ سالوں میں ہوتی رہی ہے، لیکن فٹ بال سے لگاؤ اور اس سے محبت لیاری والوں میں کبھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی دلچسپی بات یہ ہے کہ کراچی کے لیاری والے نہ صرف فٹ بال سے لگاؤ رکھتے ہیں، وہ برازیل کو بھی اپنی ٹیم سمجھتے ہیں اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برازیل کا جرمنی سے سیمی فائنل مقابلہ ہونے والا ہے۔ کراچی کا لیاری میں زبردست جوش و خروش دیکھنے میں آتا ہے اور یہ جوش و خروش دیدنی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک خصوصی ڈاکیومنٹری جو جیو ڈاکیومنٹری نے تیار کی ہے۔ ایک طرف دنیا کے کونے میں فیفا ورلڈ کپ سن 2014 کے رنگوں اور میلوں سے سجا یہ برازیل،
اور دوسری جانب اسی دنیا کے ایک دوسرے کونے میں موجود یہ ایک چھوٹا سا برازیل، جنوبی امریکہ میں واقع سچ مچ کے برازیل سے لگ بھگ 13,000 کلومیٹرز کے فاصلے پر بسے اس چھوٹے سے برازیل کو لیاری کہا جاتا ہے۔ اس کو فٹ بال کہتے ہیں، فٹ بال۔ حسین کلر واحد لیاری کا ایک آدمی تھا، بلوچ تھا۔ اس نے انڈیا کی ٹیم تھی موہن بگان 10 کھلاڑی ہندو اور ایک یہ کراچی کا کپتان مسلمان۔ اس میچ میں تو صرف ایک نیمار کھیل رہا تھا، لیکن لیاری کی اس اسکرین کے سامنے ہر سائز کا نیمار موجود تھا۔ لیاری نے ہمیشہ بڑے بڑے فٹ بالر دیے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ اپنی مدد آپ کے تحت اکیڈمی چلاتے ہیں اور اس کا ٹریننگ کرتے ہیں جو بنا پیمنٹ کے۔ یہ مکمل ڈاکیومنٹری اب سے تھوڑی دیر بعد آپ نیوز ہیڈ لائنز کے بعد جیو نیوز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔